واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرض الله قرضا حسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پکیزہ ہستی تھے. انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو روزی عطا کریں دے، جو رزق عطا کریں دے، اللہ تعالی دے عطا کردہ رزق دے وچوں اللہ دے رستے خرچ کرنا ایمان دی نشانی. والمعاشرے دی غربت، بدحالی، تنگ دستی کو ختم کرن دا ذریعہ بھی رزق روزی روٹی کو خرچ کرنا. نبی کریم علیہ السلام دی سیرت آئی، آپ دی زندگی کہ آپ زندگی کہیں سائل کو، سوال کرنے والے کو نہ کریں دیا. حتیٰ کہ اگر نبی علیہ السلام کے جرت نہ ہویا، استطاعت نہ ہویا، گنجائش نہ ہویا، آپ کہیں کہ قرض چاہ گندے ہیں لیکن مجبور اور سائل کو نہ کریں دیا. اور نبی علیہ السلام رمضان المبارک جتھاں آپ روزے شوق نال رکھ دے ہیں، قیام اللیل، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کے استغفار اور مغفرت بڑے شوق نال کریں دے ہیں. اتھا نبی علیہ السلام ماہ رمضان صدقہ و خیرات بھی بڑے شوق نال کریں دے. آپ دی یہ عادت ہے، آپ دا یہ مزاج ہے.
حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ نبی علیہ السلام دی جڑی سخاوت ہے وہ بڑی عظیم سخاوت ہے، اور آپ دی سخاوت خاص کر رمضان المبارک اتنی تیز اور زیادہ ہوندی ہے کہ فرمایا کہ جتنا ہوا تیز ہوئے تے اندھاری دی شکل اختیار کر ونجے، طوفان دی صورت ہوا ہوئے، یعنی بہت زیادہ نبی علیہ السلام بھی تیز ہوا دی طرح ماہ رمضان صدقہ و خیرات کریں دیا۔ رمضان شریف خطبہ حضرات، محراب و منبر دے وارث حضرات، جتھا اہل اسلام کو روزے دے بارے، قیام اللیل دے بارے، استغفار اور مغفرت دے بارے، دعا سور پکار دے بارے قرآن و حدیث دی روشنی تلقین کریں، اتھا یہ بھی حق ہے کہ ماہ رمضان نبی علیہ السلام دی جڑی ایک خوبی ہے ایک بھی بڑھ چڑھ کے بیان کرنا چاہیے، اور ان دے فوائد امت دے سامنے رکھنے چاہیے کہ نبی علیہ السلام آپ بھی صدقہ و خیرات کرنے ہیں اور اپنی امت کو بھی صدقہ و خیرات دی تعلیم دیتی ہیں۔ سب تو پہلا فائدہ یہ تھی دے صدقہ و خیرات کرن نال روزی روٹی پاک تھی دے، زکاة رہن نال، صدقہ کڈن نال، خیرات کرن نال کمائی جے رہی ہے وہ پاک تھی ہے، میل کے اللہ دی ناراضگی کے، اور اے لازمی کرنا چاہیے۔ اور جڑے لوگ اللہ دے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ نہیں کریں دے، انہوں دا مال پاک نہیں رہندا، مال انہوں دا پلیت تھی ویندے، اور وہ اپنے بالیں بچے کو بھی پلیت کھویندن، آپ بھی پلیت کھنن، یعنی مال پاک تھی دے صدقہ و خیرات کرنا۔ اور ان دے علاوہ بے بہت سارے فوائد ہیں جڑے میں تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دے موتی، آپ دی احادیث اور آپ دے فرامین پڑھ کے نبی علیہ السلام دے جڑے فرامین انہاں دی روشنی ہے صدقہ و خیرات دے فوائد ثمرات رکھنا چاہنا۔ جے کو جتنا توفیق تھی گئے، جے کو جتنا استطاعت ہے، جن دی آمدن 5 روپے ہے وہ آدھا روپیہ خرچ کرے، جن دی 10 روپے ہے وہ روپیہ خرچ کرے، جن دی 100 روپے ہے وہ 5 روپے خرچ کرے، کم از کم جی میں زکاة فرض ہے 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے، 100 روپیہ اگر تو کو اللہ سے دیتے 2.5 روپیہ تو ساں خرچ کرا، یعنی 40 روپے دے پچھو 1 روپیہ۔ وہ بخیل ترین ہے بندہ، کنجوس ترین ہے اور بے وقوف ترین بندہ ہے جے کو اللہ سونا 40 روپے دے وے اور اللہ آکھے کہ 1 روپیہ میں کو دے، ولا اللہ اے بھی اعلان کرے، وعدہ کرے کہ 1 روپے دے بدلے میں تے کو ولا 700 روپیہ دے سا، ولا بھی بندہ 1 روپیہ اللہ دے رستے خرچ نہ کرے، اینجیاں بخیل کوئی کہنے، اینجیاں کنجوس کوئی کہنے۔ 40 ہوں دیتن، اگر وہ 40 دے وے تے 1 دا مطالبہ کرے تو یہ سودا مہنگا نہیں، اللہ نے یہ ترغیب دی ہوئی ہے۔ سادہ حق ہے تسا احباب دے سامنے یہ بات رکھنا، اساں بھی صدقہ و خیرات کرو اور تسا بھی صدقہ و خیرات کرو۔ جتا مال پاک تھی نے اتھا سب تو وڈا فائدہ یہ ہے کہ بندہ بلائیں کے بچ میں دے، مصیبتیں کے بچ میں دے، دکھیں کے بچ میں دے، تکلیفیں کے بچ میں دے، صدقہ بلائیں ٹلیں دے۔ آدھن نا کہ بندے کو کچھ نہ تھی وے، بعض دفعہ کہیں وڈی پریشانی اچ مبتلا تھی وان دے باوجود بھی ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا حادثہ جتو بچن دے چانس نہ ہونے تے بندہ بچ ونجے تے ان دے بارے مشہور ہے ہونے کہ ان دا ہاتھ دا دیتا آگو آ گیا اسے، یعنی صدقہ و خیرات دی وجہ تو اللہ مصیبتیں کلو بچیں دے۔ اور ان دے ڈھیر سارے دلائل ہیں، اور اے بھی کنفرم ہے جڑا نانگ بن کے سانپ بن کے اپنے مال دے اتے پیا رہے اور اپنے مال کو خرچ نہ کرے، اللہ کو مصیبتیں گرفتار کر دیں۔
اور اندے ہی پیسے کو اللہ تعالیٰ اندے اتے نہیں لگنے دا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ پی نہیں سکتا، وہ پا نہیں سکتا، وہ اپنے بالے تے خرچ نہیں کر سکتا، اللہ اندے پیسے کو ضائع کر دے۔ کئی لوگ نہیں ہو جائیں جڑے پیسہ آج بھی ہون بھی حالانکہ بینک کا موجود ہے، باقی اکاؤنٹ دے سلسلے موجود ہیں، اندے باوجود بھی ہون بھی لوگ زمین اچ مٹی ہٹا کے کھڈا مار کے پیسے پور دیں، اور جڑے ویلے مٹی ہٹا کے کھڈے وچوں پیسے کٹ دیں تے انہاں دے پیسے دی کیفیت یہ ہوندی ہے کہ وہ گلے پہ ہونا، ختم تھے پہ ہونا، یعنی نہ انہیں واسطے فائدہ مند ثابت ہے، نہ کہیں بے غریب دی غربت ختم تھی، نہ کہیں بدحال دی بدحالی ختم تھی۔ رزق روزی روٹی اللہ ہی واسطے دیں دے تاکہ کھاونا چاہیے، کھواونا چاہیے، پیونا چاہیے، پلاونا چاہیے، پاونا چاہیے، پواونا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے۔ انفق علیک یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، اللہ فرمائے دے ابن آدم تو خرچ کر، تیرے ہوتے خرچ کیتا ویسی، خرچ کرے سے تیرے ہوتے خرچ تھی سی، اگر تے خرچ نہ کیتا تیرے ہوتے خرچ نہ تھی سی، یعنی میں تیرے ہوتے رحمت اولے خرچ کرے سے، پیسے تے کونولے دے سا، روزی روٹی تے کونولے دے سا، جلے تو خرچ کرے سے۔ یہ اسلام دا ایک اہم مسئلہ ہے۔ رمضان تو علاوہ ساری دیوار 1000 روپیہ ہے، ساری مہینہ 15,000 آمدن ہے، ساکو کم از کم 100 روپے دے پچھو 2.5 روپے اللہ حساب رکھوں یا روپے اللہ حساب رکھوں تے اللہ دے رستے ضرور خرچ کرنا چاہیے تاکہ آمدن چیز اضافہ تھی وے، تاکہ اللہ سارے تے راضی تھی وے، تاکہ اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور تکلیفیں اور ازمیشیں کنہیں اللہ تعالیٰ سکو ٹالے۔ میں ان تمہارے سامنے نبی علیہ السلام دی احادیث پڑھنا چاہتا، تسا احباب نے اپنا ایمان ودھاونے اور بڑی توجہ نال غور نال سننے کہ اگر کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرے نے انہا فائدہ کیا ہے۔ یہ میں اپنی طرفوں نہیں آدھا، یہ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، اور آپ دی حدیث دا مذاق نہیں بڑھاونا چاہیے، اور آپ دی حدیث کو غیر سنجیدہ نہیں گھننا چاہیے، اور آپ دی حدیث کو سنن دے بعد سمجھن دے بعد جڑا بندہ عمل کرے اللہ تعالیٰ ان دی دنیا آخرت سونی کر دے۔ چونکہ تساں روزے دے بارے، رمضان دے بارے، قرآن دے بارے بہت کچھ سن چکے ہو، ادھا رمضان گزر چکے، مزید سن دے بھی راسو، لیکن ایک اہم ٹاپک ہے، ہو سکتے رمضان گزر ونجے اور ساری ہی پاسو توجہ ہی نہ آوے، کنجوس اوے کنجوس راوے، بخیل ہوئے بخیل راوے، تو والو سمجھو ہی بندے رمضان کو سمجھا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام دی پہلی حدیث، پہلے تو علیہ سامنے نبی پاک دیا احادیث رکھ دا، وال قرآن پاک دی آیات، وال چند واقعات، تو آپ اندازہ لوائے کہ جیڑے بندے کو اللہ نے یہ توفیق دیتی ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کریں دے، کہیں بیوہ کو، کہیں یتیم کو، کہیں غریب کو، کہیں مستحق ہمسائے کو، کہیں مستحق رشتہ دار کو، کہیں مجاہد کو، کہیں طالب علم کو، کہیں مسجد مدرسے دی مدد، کہیں مسکین کو، کہیں مستحق کو، کہیں مصارف قرآن۔ لازمی نہیں کہ فلان جاتے ہیں، جتھا بھی استحقاق ہوئے، جتھا بھی حق ہوئے، فی سبیل اللہ دے زمرے بندے کو چاہید ہے، بندہ اللہ دے رستے خرچ کرے نہ راوے، ہاتھ ہی نہ فراخ راوے، اللہ انہیں مسئلے حل کی تھی رسی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہا، میری وفات دے بعد میں کو جنت میرے بیویاں وچوں سب تو پہلے میری او بیوی میں کو مل سی جن دے ہاتھ لمبے ہو سا، جن دے ہاتھ لمبے ہو سا، او بیوی میں کو مل سی جن دے ہاتھ لمبے ہو سا۔ نبی علیہ السلام دی وفات دے بعد آپ دے بیویاں اپنے ہاتھ کچھن شروع کر دیتا کہ کہیں دا ہاتھ لمبا ہے، ہاتھ کچھن شروع کر دیتا۔ ہاتھ تو سارے نے برابر ہیں، کوئی وڈا چھوٹا، کوئی 19-20 دا فارق ہوئے یا تو ہوئے، لیکن آپ نے جو اشارہ کیتا وہ بعد سمجھ جائے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر والی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ دی وفات دے بعد پہلے آپ دے بیوے وچوں سیدہ زینب فوت ہوئی. ول سارے بیوے کو سمجھ آئی کہ صاحب زہرے پہلے جو فوت ہوئی ہے ملاقات بھی پہلے تھی سی. سارے کی نے پہلے جو فوت ہوئی ہے نبی علیہ السلام نال ملاقات بھی پہلے تھی سی. ول غور کی تنے بھی او حدیث جو ہے بھی میرے نال ملاقات ہو کرے سی جندے ہاتھ لمبے ہو سن اوندا کیا مطلب ہے. ول انہوں نے غور کی تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ آپ دے تمام بیویں دے وچوں او واحد بیوی آئی جڑی خرچ ڈھیر کرن دی. خرچ ڈھیر کرنا ہاتھ لمبے صدقہ ڈھیر کرن دی خیرات ڈھیر کرن دی جن دی وجہ تو نبی علیہ السلام نال انہاں دی ملاقات پہلے ہوئی. تے انشاءاللہ جڑا امت دے وچوں خرچ ڈھیر کرے اللہ دے نبی نال اون دی ملاقات بھی جلدی تھی سی. خرچ کرن نال لوگ دعائیں دین خرچ کرن نال اللہ رحمت کرن دے خرچ کرن نال اللہ تعالی بندے دے مسئلے حل کرن دے. لاہور دا ایک بندہ جہاں آبائی علاقہ فیصل آباد آئی بہت بڑا کاروباری کروڑا پتی تکلیف تھی گئی کو چیک کروایا کہ وہ بلڈ کینسر آئی بڑا پریشان ہویا. ایک عالم دین کے حاضر ہویا آکھن لگا میں کو بلڈ کینسر ہے میرے واسطے کوئی وظیفہ دسو کوئی ذکر دسو تاکہ میں وظیفہ پڑھا اللہ میں کو شفا دے وے یا اللہ میں کو افاقہ دے وے. مولانا آکھن لگے تو ہی کر اپنے رشتہ داریں لگا وے اپنے پنڈ اپنے گاؤں اپنی وسطی اپنے علاقے ادھر جڑے غریب لوگ ہیں انہاں دی امداد کر اور جڑے بے روزگار ہیں انہاں دی امداد کر اور جڑے لوگ اتھا مستحق ہیں انہاں دی امداد کر. انہاں دی خوشی کو خوشی سمجھ انہاں دی غمی کو غمی سمجھ. اپنے کاروبار کہیں دے ذمہ لا مہینے ایک دا پیریڈ بڑھا اور اپنے رشتہ داریں جو گھل مل ول اور ون کے انہاں دی غربت دا انہیں کوئی احساس نہ تھی وے. تے کو اللہ نے پیسہ دیتے تے کو اللہ ڈھیر دے سی تے کو اللہ صحت بھی دے سی. چنانچہ اون عالم دین دی بات مان گئی تھی وہ لگا گیا وہ جڑے ویلے اپنے پنڈ اپنے علاقے اپنے قصبے اپنے گاؤں وچ آیا وسطی وچ آیا آ کر کے اون اعلان کیتا پوری برادری وچ کہ میاں جڑا تواڈے وچوں بے روزگار ہے وہ میرے نال رابطہ کرے میں اوندا روزگار دا رستہ کچھ کراں. تواڈے وچوں جڑا بندہ کرائے تے بیٹھا ہویا ہے رینٹ تے وہ میرے نال رابطہ کرے اوندے اپنے مکان دا کچھ کرے. میں تواڈے وچوں جڑے بندے دی دھی بہن خرچے دی وجہ تو گھر بیٹھی ہوئی ہے تے شادی نہیں ہو سکتی وہ میرے نال رابطہ کرے اساں اون دی شادی کرے. غمی وچ شریک ہوئے انہاں دی خوشی وچ شریک ہوئے. سرداری ایک پاسے رکھ دیتی ہے امیری ایک پاسے رکھ دیتی ہے پیسہ ایک پاسے رکھ دیتے سے غریبیں دی غربت دے وچ پے گئے اور مسکینے دے نال مسکین بن گئے. انہاں دے کٹھے بیٹھ کے کھانا کھاونا راشن بنا کے انہاں دے گھریں پہنچاونا یہ تے اللہ دے ولیاں دی عادت ہے. یہ تے اللہ دے ولیاں دی عادت ہے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جڑے کربلا دے میدان بچ گیا زین العابدین حضرت حسین ابن علی دے بیٹے جب وہ فوت ہوئے انہاں کو غسل دے والا جے غسل دیتا امام زین العابدین دی کانڈ دے ہوتے کالے نشان ہیں. انہوں نے گھر والی کے پوچھا کہ یہ کالے نشان کیڑی شاید ہیں. وہ آکھن لگی امام صاحب نے میرے کے وعدہ کیتا میری زندگی اے میرا راز نہ دسی ہن چونکہ وہ فوت ہو گئے راز ہے رات کو جڑے والے سارے لوگ سوم ونجنا امام صاحب اپنی کانڈ دے ہوتے اٹے دے گٹوں راشن دے گٹوں گونیاں بوریاں چاہ کے غریبیں دے گھریں من پچھیں دیا جنہی وجہ تو ہے نشان پائے گا. امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اللہ نے اگر پیسہ دیتے تے عقل بھی پکڑو اللہ نے اگر پیسہ دیتے وانڈ بھی لا کے کھاؤ خرچ کرو. تواڈے پیسے اس تواڈی دھی دا حق ہے تواڈے پیسے اس تواڈے پوتر دا حق ہے تواڈے پیسے اس تواڈی بوا دا حق ہے تواڈے پیسے اس بیوہ دا حق ہے تواڈے پیسے اس تواڈے یتیم دا حق ہے تواڈے پیسے اس تواڈی بہن دا حق ہے تواڈے پیسے اس تواڈی خالہ دا حق ہے سارے دا حق ہے تواڈے پیسے اس تواڈے پیو ماں دا حق ہے. قرآن مجید اللہ نے فرمائے
کہ اے لوگ توڑے کے پوچھ دن کہ ایسا خارچ کروں تو کتھا کروں یسألونک ماذا ينفقون میرے نبی انہیں کو ڈاس دیو اے پیو ماں تے خارچ کرن رشتہ داریں تے خارچ کرن اپنی اماں تے خارچ کرن اپنی بھین تے بھیراویں تے تاکہ میں اللہ انہیں دا مال پاک کروں وہ ہر شاہ انہوں نے التامن کریں نہ رہے گا مہینہ گزر گئے مہینہ گزرن دے بعد وہ بندہ آئے آ کر کے چیک اپ کروائے سی منبر تے کھڑا وضو نالا رمضان دا مہینہ مسجد اور خطبہ جمعہ جلے ہوں ٹیسٹ کروائے جیڑی لیبارٹری وچو بلڈ کینسر دی رپورٹ آئی ہے ہون لیبارٹری وچو رپورٹ آئی ہے کہ نیل ای بندے کو کہیں قسم دا کوئی کینسر نہیں کوئی کینسر نہیں ٹیکہ لوائے سی نہیں گولی کھا دی سی نہیں دوائی کھا دی سی نہیں دل دریا بنیا دل دریا بنیا اخلاق دا صدقہ کیتس مسکراہٹ دا صدقہ کیتس مزاج دا صدقہ کیتس اپنے علم دا صدقہ کیتس اپنی سوچ دا صدقہ کیتس اپنے صبر دا صدقہ کیتس پیسے دا صدقہ کیتس اور ولا جڑولے مولانا کے پہنچے بھی یہ حال ہے یہ کیا ہے مولانا آکھن لگے یہ شریعت دا راز ہے یہ دین دا راز ہے یہ رسول اللہ دا راز ہے رب نے راز رکھے قرآن و حدیث ہی چوئے راز میں تے کو ڈشے تائیں ون کے جنہیں لوگیں دی مدد کیتی ہے اپنے رزق وچو خرچ کیتا ہے او لوگ او تیں سمدے نہ ہن جیتی تڑے حق کے دعا نہ کرنا اون دعا دے نتیجے تیرے اللہ نے بلڈ کینسر کو ختم کر دیتا تو سمی بچوں تے بچن دا طریقہ صرف پیسہ کماون نہیں بڑے بڑے پیسے آجیں کو بھی ہسپتالیں سمدہ ڈٹھے سے بڑے بڑے پیسے آجیں کو بھی مرض بستر تے لیٹا ڈٹھے سے لیکن او غریب جڑے صدقہ کریں دن اپنی مسکراہٹ دا اپنے اخلاق دا اور اپنی زندگی دا اللہ انہیں کو موت دے منہ وچوں کاٹن دے اللہ انہیں کو بچا چھوڑے دے ہی واسطے ساکو کسرت دے نال کیا کرنا چاہیے دے کیا کرنا چاہیے دے سجا بھیڑی مستحق ساکو اللہ نے ڈار پہ دیتن تو سارے ڈار پہ ایچ ڈار لوگ کم از کم حق دارن اللہ تعالیٰ ہی مال کو پاک کر دے سے اللہ ہی روزی کو پاک کر دے سے آؤ توارے سامنے نبی علیہ السلام دی حدیث رکھن لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ود دے اگر بندہ حدیث سنے تھا نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے صدقۃ السر تطفئ غضب الرب لفظیں تے غور کرے سو تو رہا ایمان وچ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب نبی علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ لوک کے صدقہ کرن دا مزاج بنے دے سجے ہاتھ نال صدقہ کریں دے کھبے کو پتہ نہیں لگدا اندھارے چ صدقہ کریں دے فیس بک تے اپنا صدقہ نہیں پہنا واٹس اپ تے اپنا صدقہ نہیں پہنا پیج تے اپنا صدقہ نہیں پہنا تصویرہ نہیں بنے دا ٹک ٹاک نہیں بنے دا صدقۃ السر جڑا چپ کر کے خاموشی نال ہاتھ لکا کے ہاتھ چھپا کے جڑا صدقہ کرے رسول کریم نے فرمایا او کالا ہوئے او گورا ہوئے او وڈا ہوئے او چھوٹا ہوئے امیر ہوئے غریب ہوئے جیڑا بندہ لوک کے صدقے کرن دا مزاج رکھ دے ای بندے کو نبی کریم دی بشارہ سناؤ اللہ دے نبی کیڑی بشارہ تھے آپ نے فرمائے تطفئ غضب الرب اللہ پاک دا غصہ جڑا ہے وہی بندے تے کدہ ہی نازی کہ جڑا وڈا فائدہ اے جڑے ویلے عذاب بندن سزائیاں جنے اللہ دا غضب ہوتا غضب یہ جڑا چوپ کر کے لوک لوکا کے ایک نوے ڈار پہ چوپ پتہ کہیں کو نہ لگا اے 5 روپیہ اے 20 روپے نہیں چوپ کر کے سجے کو دے کھبے کو پتہ نہ لگا جیڑا بندہ نبی علیہ السلام ہر کہیں کو توفیق ہے اگر کوئی بندہ 500 روپیہ بھی کمیں دے نا مزدوری گھاٹ تو گھاٹ حالانکہ 1500 ہے مزدوری گھاٹ تو گھاٹ چلو 500 ہی گنو 500 بھی جو ڈار پہ صدقہ دے سکتے تاکہ 490 بچہ راوے تے پاک ہی راوے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال لوک کے صدقہ کرے اللہ پاک اپنے غضب کو ختم کرنے دے ایندے صدقے دی برکت دے نال اللہ ایندے تے کاوڑ نہ کرے سی ایندے صدقے دی برکت دے نال اللہ ایندے تے غصہ نہ کرے سی ایندے لوک کے صدقے دی برکت دے نال بیوہ دے دروازے تے صدقہ رکھا ہے یتیم دے گھر صدقہ رکھ کے ہے جیڑا بندہ اپنے پیسے دے وچوں لوگ کے صدقہ ودا کریں دے امام کائنات نے فرمائے این بندے کو خوشخبری سنا لو انہا پہلا فائدہ ہے کہ اللہ پاک دا غصہ تے غضب ختم تھی بیسی سادے ہوتے بھی اللہ اپنے غصے کو ختم کر دے تھوڑا انہا والیم کھولیا اللہ سادے ہوتے بھی ختم کر دے دوسری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوشش ہوندی ہے میں تیاری کرنا ایمیں مطلب لوگوں دا ٹائم ضائع نہیں کرنا ساری رات بھی آیات احادیثاں واقعات کٹھے کر کے لکھ کے تیاری کر کے ایمیں نہ اولو دی گال اولو دی گال نہ تو سمی توجہ کی تھی کرو ساری محنت دا احساس کی تا کرو لازمی نہیں میں تو کوئی دی رواں یا چس چواں اے نہیں ضروری ایمان او دا وجسی جنے دل وچ ایمان ہے حدیث قرآن یہ ایسی تاثیر والی چیز ہے کہ جیڑا بندہ سنے اندھے ایمان نے چیز آفا تھی تُساں اے دیکھو بھی معلومات تو آگو کیا ملتی پہ تورا جمعہ زائد نہیں پیا تھی اگر تورا جمعہ زائد تھی پہ تو کوئی معلومات نہیں ملی کہیں ملے ایڈو دی گال کہیں ملے اوڈو دی گال وال تو کوئی فائدہ نہیں رسول اللہ دی احادیث اور اللہ دے قرآن دی آیات سنامنا یہ نبی پاک دی سنت خطبے جمعہ ہی واسطے میں تورے سامنے رکھ دا گھنا ہکا بات سمجھے نہ گھنا روزہ بھی ضروری ہے تراوی بھی ضروری ہے رمضان اچ باقی نیکیاں جتھاں ضروری ہیں اتھاں صدقہ و خیرات بھی ضروری ہے رمضان دا مہینہ روزے دا مہینہ ہے تراوی دا مہینہ ہے دعا دا مہینہ ہے معافی دا مہینہ ہے لیکن یہ نال صدقے دا بھی مہینہ ہے خیرات دا بھی مہینہ ہے این سمجھو کہ رمضان گزر گئے میں صدقے دا مزاج نہیں بنایا سمجھو میں کو رمضان نے فائدہ نہیں دیتا رمضان گزر گئے اجاں تک میں خیرات دا مزاج نہیں بنایا تو سمجھو میرا حال پتلا ہے پہلی حدیث پہلا فائدہ کہ جیڑا بندہ اللہ دے رستے خرچ کرے صدقہ کرے اللہ اپنے غضب کو مٹا دے سمجھ آئیے کہ نہیں اے یاد کریں دے جلو گن دے جلو شمار کریں دے جلو تے گانڈنے دے جلو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ان الصدقۃ لا تطفئ عن اہلھا حر القبور امام کائنات نے فرمائے جڑے بندے دی صدقے دی عادت ہوے جڑے بندے دا صدقے دا مزاج ہوے پہلا فائدہ اللہ یہ دے دے اللہ اپنے غضب کو ختم کرنے دے دوجا فائدہ اے تھی نے لَتُطْفِئُ حَرَّ الْقُبُورِ میرے نبی کریم فرمائے جڑے ویلے صدقہ کرنے والا بندہ مرن دے بعد قبر اج پہنچی اللہ صدقے دی برکت دے نال دی قبر دی گرمی ختم کر دے سی ہر گرمی حر القبور قبر دی گرمی حبس گرمی ختم کتنی وڈی بات ہے سمجھو ایک قبر دا اے سی ہے صدقہ کرنا بھائی جان سمجھ آئیے قبر دا اے سی ہے گرمی ختم دا مطلب کیا ہے ٹھاڈو سی قبر دا اے سی ہے صدقہ اللہ اندے قبر دی گرمی مٹا دے میں امیر واسطے حدیثہ نہیں گھڑا سنے دا ہر غریب اور امیر واسطے ضروری ہے جن دے کہ جو استطاعت ہے وہ خرچ کرن دا مزاج بنا دے اللہ ان دے سارے مسئلے حل کر دے سی اللہ کو امیر بنا دے سی اللہ ان دی روزی روٹی برکت پیدا کر دے سی اپنی آخرت بناؤ اپنی قبر سونی کرو ضرور کچھ نہ کچھ بندہ اللہ دے دیتے وچوں ڈیلی خرچ کرے اللہ دا غصہ ختم تھی دے اور اللہ قبر دی گرمی کو کیا کر دیں دے بولو ختم کر دیں میں جملہ بولیا ہی دا مطلب ہے صدقہ کرنا قبر دا کیا ہے ایسی ہے کیا ہے تریجی حدیث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ. کتنا بڑی بات ہے، ترتیب نال سندا. امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھ دے اللہ دا غصہ ہی دیتے ختم ہوئے نہ رہے. جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھے اللہ ہی دی قبر دی گرمی بخار نہ رہے. اگلے لفظیں تے غور کر، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھ دا ہوئے قیامت علی نہیں. ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقت. میں تھوڑا جا نقشہ رکھ دا تھوڑے سامنے، میرے 150 تو سمجھا سی. سورج سوانے دے برابر ہے، زمین تانبے علی کارگرم ہے، جسم تے لباس کہنی. بندہ ننگا کھڑا ہویا ہے، رشتہ دار تے اپنے سنیانن تے تیار نہیں. دل آدھے پیر اتے چاہوں، بھا بلی کھڑی ہے تلے، پگھر پسینہ ہے. میں ہونی تھی نقشہ بیان کرنا پیا، امید ہے تیرے دل کو چوٹ لگ سی. میرے نبی فرمائے ہر بندہ گرمی چا کھڑا ہویا ہے تے پسینو پسینہ تھیا کھڑے، لیکن میرے بندے دے وچوں او بندہ جڑا صدقہ و خیرات کرے نا، صرف این بندے دے ہوتے چھاں تھائی کھڑی ہے. یا اللہ کیڑی شے فرمایا جڑا صدقہ ہاس وہ صدقہ چھپر بنیا کھڑے. تمہاری مرضی، جتنی مرضی چھپر اپنا بدھاؤ، جتنی مرضی اپنا چھپر گھٹاؤ، یہ تمہارے ہوتے چھپر بنیا کھڑے. حدیث ہے، یہ تیجا فائدہ ہے. پہلا فائدہ اللہ دا غصہ ختم، دوجا فائدہ قبر دی گرمی ختم، تیجا فائدہ اللہ پاک فرمیندے جلے نفس و نفسی دا عالم ہو سی، لوگ گرمی اچ نڈھال ہو سن، اتھا والا اللہ پاک نے صدقہ کرنا لے بندے دے ہوتے ہیں چھپر بنا لے ہونے، چھت بنا لے ہونے. جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھ دا ہوئے، جیڑا بندہ خیرات دا مزاج رکھ دا ہوئے، اللہ پاک کو قیامت دی گرمی کے بچا چھوڑے سی. ترائے فائدے تھی گئے نہیں، چوتھے فائدے تے غور کر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن کانا من اہل صدقہ دویا من باب صدقہ. جیڑا بندہ دنیا کائنات چ اللہ دے دیتے ہوئے روزی کو خیرات کرن دا مزاج رکھ دا ہو سی، قیامت علی جنت جھک دروازہ ہو سی، جڑے دروازے دا نا ہو سی باب صدقہ. باب صدقہ 8 دروازے ہیں جنت. فرمایا اللہ صدقے کرنے والے ایک سپیشلی دروازہ خاص کر دے سی، تے فرشتے ان دروازے کھڑ کے سڑے وے کھڑے ہو سن صدقہ کرنے والے کو. تساں اتنا گرمی کیوں کھڑے ہو؟ جنت چاہے. تساں اللہ دے بندے دی تکلیف کو برداشت نہ کرن دے آوے، تو کو رب نے نا تساں خوشی نال خرچ کرنے آوے. رب تو کو بے دینا، تساں وقت خرچ کرنے، اللہ تو کو بے دینا. آؤ تساں گرمی کھڑے رہو، اللہ کو چنگا نہیں پیا لگدا، آؤ اے دروازہ تواڈے واسطے کھلا ہے، تساں اللہ دی جنت چاہ. کتنی بڑی بات ہے. میں اپنا سبق ول دہرانا. جیڑا بندہ صدقہ کرے اللہ دا غصہ ختم. سمجھ آ گئی؟ جیڑا بندہ صدقہ کرے قبر دی گرمی ختم. نمبر 3 جیڑا بندہ صدقہ کرے قیامت لڑی ہوں دی دھوپ دی شدت ختم تے صدقہ سایہ تے چھپر بنویں گے. نمبر 4 جیڑا بندہ صدقہ کرے اللہ پاک کو جنت چ بابو صدقہ دے وچوں سدے سی. تے 5ویں فائدے تے غور کر. امام کائنات نے فرمائے تواڈے وچوں جیڑا بندہ صدقہ کرے دے اللہ تواڈے صدقے کو پلیندے پلیندے پلیندے. جی میں تواڈے وچوں کوئی بندہ گھوڑے دے بال کو پالے، جانور دے بال کو پالے، تواڈے وچوں جی میں کوئی بندہ جانور دے جائے ہوئے بال کو پالے تے ایک ریمار و وڈا گھوڑا بن ونجے. امام کائنات نے فرمائے تواڈا دتا ہویا روپیہ اللہ ضائع نہیں کرے گا. تواڈے روپے کو اللہ پاک اپنی رحمت دے نال پالی راندے، پلیندا رہویں دے پلیندا رہویں دے پلیندا رہویں دے حتیٰ کہ قیامت چلنی. تساں جڑے ویلے آسو
اللہ ایک بہت وڈی گنڈھڑی نیکیاں دی بندے دے سامنے رکھسی، یہ تیجا نیکیاں نے اللہ سیاں اے نیکیاں کی دعا گن میں کو تو پتہ ہے میں تک نہیں نہ نیکیاں کی چان اللہ فرمیسی جڑا صدقہ نہ کیتا آوی تیرے صدقے کو میں ودھیندہ تے پلیندہ رہ گیا اے جڑی وڈی گنڈھڑی بن گئی ہے میں کو پتہ متا تیرے اعمال اس کمی تھی وے فرشتے ہونی تھی گنڈھڑی چاہ کے ذرا نیکیاں لے پلڑے چ رکھو تے ہون ذرا تولو ہون تولو تواری مرضی بھائی یہ عقل بھی آدھے عقل بھی میں کو جو تساں پیسے دے ہو میں ولا جو منگا تساں آپ سو پہلے خرچ کیتے نہیں بال جو سارے کے خرچی منگے اساں آدھے ہیں جڑا کل 100 دیتا سے وہ کنے کیتا ہی وہ ہے پیا چلو پہلے ایک کھا گلاس ہے گلاس ہوں دے پانی ہے دودھ ہے کوئی چیز ہے لسی ہے کوئی چیز ہے جب تک وہ ختم نہ تھی سی استعمال نہ تھی سی اون گلاس ہے بیا دودھ پانی لسی کی میں آ سکتے جب میں خرچ ہی نہ کرے سا میں کو اللہ بے کی میں دے سی روزی روٹی تے اللہ دیں دے خرچ واسطے جڑا خرچ نہ کرے اللہ ان دے روزی کو تنگ کریں دے جڑا خرچ کرے اللہ کو ڈھیر دے دے اللہ دے اسائیں دے خرچ کوئی دے صدقے کو کیا کرنے ہیں پنجواں فائدہ ہے کہ اسائیں کو پلینے ہیں پہلا فائدہ اللہ دا غصہ ختم دوجا فائدہ قبر دی گرمی ختم تیجا فائدہ قیامت علی سایہ یہ صدقہ سایہ مانوے سے چوتھا فائدہ جنت دے دروازے وچوں آواز پنجواں فائدہ اللہ سارے صدقے کو ضائع نہیں کرنا بلکہ کیا کرنے بولو یار پلیں دے کیا کرنے پلیں دے تو سب بھی کوشش کی تھی کرو چھواں فائدہ جیڑا بندہ صدقے دا مزاج رکھدا ہوئے اللہ پاک ان دی غیبی مدد کریں دے پتہ ہی کیا نہیں ہوتا چھواں فائدہ اللہ ان دی غیب کے مدد کریں دے نبی کریم علیہ السلام دی بخاری حدیث ہے ایک بندہ ہی میں ودا ہویا آئی تے ان دے کنے چ آواز آئی بادلیں وچوں آواز اندی پئی آئی اس کل حدیقت یا فلان او بادلو فلان بندے دے باغ دے ٹکڑے کو پانی پلاؤ اے بندہ ہی میں آواز سندا ودے جیویں آواز پئی ویندی ہے اے بندہ ہوئے آواز دے نال ٹردا ویندے آواز ہے فلاں باغ والے بندے دے باغ چ اے بادلو ونج کے وس پوو آدھے میں ٹردا گیا دیکھاں تے صحیح چکر کیا ہے میں گیا جوان کہیں چاہتی ودے بننے شنے سائٹ ودا کریں دے امان دے ودا بڑھیں دے تے میں ڈٹھے ہر پاسو گرمی کا ہر دی تے این دی زمین تے فصل دے ہوتے بادل ہے میں کھڑ گیا میں کہ دیکھا تھی نہ کیا ہے تھوڑی دیر دے بعد بادل واس پہ نال علی وگھا پیاسا نال علی وکڑی پیاسی نال علی کنال پیاسی این دی زمین فصل تے می کھڑان دے میں حیران تھیا جڑے ویلے واس گئے فصل سیراب تھی گئی میں نیڑے گیا میں کہ السلام علیکم حاجی صاحب جی چاچا خیر ہے میں سنے میں بادلیں کو آڈر پیا مل رہا فلاں بندے دے باغ کو پانی پلاؤ آڈر پیا مل رہا میں ٹردا آیا اے بادل صرف تیرے رقبے تے وسین دائیں بائیں نہیں وسیے آخر کوئی خاص وجہ ہو سی آدھے جی خاص وجہ ہے جدہ دیا میں فصلہ رہا من شروع کی جمی میں اپنی فصل دی پیداوار تے ترائی سے کریں ایک حصہ میں اپنے بالیں بچے تے خرچ کریں تے دوجا حصہ میں اپنی فصل تے خرچ کریں تے تریجا حصہ میں اللہ دے رستے تے خرچ کریں 100 روپیہ کماؤ 30 روپے تساں اپنے بالیں تے خرچ کرو 30 روپے والا دکان اچ پاؤ 30 روپے خرچ کرو اللہ دے رستے ڈیلی دے آج 30 روپے پاتا نوے کل 40 تھی ویسی ایڈے دیں دے جو آسو کل 40 تھا ہے آج 40 تھا ہے کل 50 تھی آسو وہ میاں لسی ہے جتنا پانے پاو اتنا ود دیئے تے مال کو جتنا خرچ کرو اتنا ود دے مال خرچ کرنے نال ود دے اے نہ سمجھا کرو بھئی میڈا ہون کیا بن سی ایک گھاٹا نہیں آدھے ایک نقصان نہیں آدھے اے خسارہ نہیں اے تسا اللہ کو دی تنتے اللہ آدھے میں ولا دے سا اچھا ایک مسئلہ دساں اگر حاضر بیٹھے ہو مسئلہ سن دے ہو بندہ مر ونجے اون دا جنازہ او تیں نہیں تھی نا جے تیں بندے دا قرضہ نہ دے وے سنی ودے ہو
نبی سی پوچھتے ہیں پہلے ہی دے سی میں قرضہ تو نہیں، وہ جیڑا رب بندے دا قرضہ ہوئے تے جنازہ نہیں پڑھانے دا، تے تساں اگر رب کو قرضہ دے سو تے رب نہ ولا دے سی، بندہ قرضہ نہ ولا دے وے اللہ کو برداشت گوارا نہیں، قرضہ معاف نہیں کرنا اللہ۔ اللہ دے میں یقرض اللہ قرضاً حسنا، جیڑا میں کو قرضہ دے سی فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، میں ڈھیر دے سا، میں کو ڈھیر دے سا، شرط ہے کہ تساں کیا کرو، قرضہ دو میں۔ اللہ تعالیٰ ہاں بھئی ترائے حصے کرنا، ایک بالیں تے خرچ کرنا، بیا حصہ میں اپنے باغ تے خرچ کرنا، تیجا حصہ اللہ دے رستے خرچ کرنا۔ سمجھ جائیے کہ نہیں؟ یہ کتنا فائدہ تھی گا؟ جی کتی صدقہ کرنا چاہیے ہے، صدقہ کرنا چاہیے ہے، یہ 6 فائدے تو کو حدیث ہی چولے شمی۔ ہون در اگلی گال سن، حاتم تائی بڑا سخی آئی، حاتم تائی بڑا سخی آئی، حاتم تائی کے پوچھانے کوئی ایو جیاں بندہ بھی ہے جڑا تیری زندگی چتے دے کے زیادہ سخی ہوئے۔ حاتم تائی آکھن لگے جیا ایک بال ہے جڑا یتیم ہے میرے کے زیادہ سخی ہے۔ حالانکہ حاتم تائی دی سخاوت بڑی مشہور ہے، نہ آج تک مشہور ہے۔ ہاں وہ بال کیڑا ہے؟ یتیم ہے۔ کیا سخاوت کی تھی ایسے؟ وہاں کہ میری ایک نوار دعوت کی تھی سی، میں گیا تے پوچھے کیا پسند کرے سو، میں کہ میں کو بکرے دا مغز بڑا پسند ہے، اون بکرہ ذبح کی تے مغز میں کو آن دیتے میں کھا گیا، کھندیوں ہیں میں کہ یار بڑا لذیذ ہے۔ میں جا او کہنا مکایا ابیا مغز چاہے، میں او کہنا مکایا ابیا مغز چاہے۔ میں جلے باہر اٹھا ونجن لگا ہوں دے گھر دے سہنے 4 بکرے ذبح تھائے پایا، 4 بکرے ذبح کر چھوڑے نوں میرے مہمان نوازی ہے۔ تے پوچھنا جائیں پوچھیں وال تُساں کیا انعام دیتا؟ آکھنے لگن میں 60,000 درہم او کو انعام دیتا کہ میری خاطر تے 4 بکرے ذبح کی۔ آکھنے لگن وال 4 بکرے کی تھا تے 60,000 دینار درہم کی تھا، تُساں سخی دے رہے او تو نہیں؟ وہ آگے نہیں، میں اپنی ٹوٹل جائیداد چو کاکھ جتنا ہی خرچ نہ کیتا ہا، لیکن اون دی ٹوٹل جائیداد یہ 4 بکریاں ہن جڑے ہوں میرے ہوتے خرچ کر دے۔ ٹوٹل جائیداد، ٹوٹل جائیداد ان دی 4 بکریاں جیڑا ان دا روزی دا ذریعہ اون میرے ہوتے خرچ کر دی۔ کتنی وڈی بات ہے۔ ایو جن لوگیں دے چہرے میں اکثر کھل دے ہوئے دے دا، انہیں کو کوئی تکلیف کا نہیں ہوندی۔ میرے دیکھ ای میں بتاؤں دے ایڈو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے، ایڈو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے، اگو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے، پچھو کوئی بلا آوے تھے اللہ ٹلیں دے۔ ای میں سمجھو اللہ ہی دی فرشتے دے ذریعے سکورٹی کرویں دے، نگرانی کرویں دے۔ اے صرف کیا کریں دے؟ ان دی اپنی جائیداد ہی نہیں، اللہ دا دیتا ہو یا روزی ہے، اللہ دے دیتے ہوئے روزی دے وچوں خرچ کریں دے، جن دے فائدے اللہ تعالیٰ ان دی حفاظت کریں دے۔ حضرت امیر معاویہ سارے آخو رضی اللہ، رمضان دا مہینہ ہا، نبی دی وفات دے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو 70,000 درہم بھیجے نے بھئی ان نال تو سا رمضان اچ خرچہ کرے۔ اما جان دو جو ہی پجن اما جان خرچ کرنا شروع کر دیتن، کریں جیں افطاری دے قریب تے جیڑی انہاں دی نوکرانی آئی او کو آکھنے چلو وانج تو افطاری دی ہون تیاری کر، 70,000 خارج تھی گئے۔ انہیں کہ تو اللہ بھلا کرے تھوڑا جی افطاری واسطے بھی نہیں بیچا رکھیا، تو آلے گھر تے افطاری دی کوئی شیخہ نہیں کھاون دی، اپنے گھر کشے کہنا آئی، لیکن اللہ دے رستے سارا 70,000 خرچ کر دیتا ہے۔ کئی ایسے واہ حضرت عثمان غنی کو دیکھ گنو رضی اللہ عنہ، عثمان غنی کو دیکھ گنو کتنی وڈی خرچ کریں دے اور سخاوت ہے انہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ بیر روما آج بھی موجود ہے جڑا انہیں کنواں گدھا، ان کنویں دا آج بھی جڑا آمدن ہے وہ حرمین تے لگ دے، انہیں دا باغ آج بھی ان دی آمدنی موجود ہے، صدقہ جاریہ وہ تو لگے گئے اللہ دی جنت دے مہمان بن گئے۔ ایسا ہی لگا بننا ہے۔ نبی اسی فرمائے توڑا معلوم ہو کچھ جیڑا کچھ تساں کھا دے یا جیڑا کچھ تساں پیتے یا جیڑا کچھ تساں پاتے ہنڈائے یا بس جیڑا تساں صدقہ کیتے، جیڑا باقی ہے وہ پچھلے تقسیم تھی ویسی۔ صدقہ و خیرات دی اہمیت نبی پاک دے احادیث دی روشنی ہے، قرآن دی آیات بیان کرن دا موقع نہیں ملدا، جمعہ دا وقت مختصر ہوندے، باہر بھی گرمی دی شدت دوست بیٹھن، صرف
احادیث سنا کے تواڈے سامنے عرض کیتم اگر صدقہ و خیرات کریں دے راسو مال پاک راسی صدقہ و خیرات کریں دے راسو اللہ دا غصہ ختم تھی سی صدقہ و خیرات کریں دے راسو اللہ قبر دی گرمی مٹا دے سی صدقہ و خیرات کریں دے راسو اللہ قیامت علی سایہ کر دے سی وما علینا الا البلاغ